पाकिस्तान के ज़िम्मे जो कर्ज़ा है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को बंद करने का जो फैसला किया गया वो जुलाई से बंद करने का फैसला कर दिया गया। 15 अरब की बजाय 19 अरब रुपए जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को अदा किए जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ई ऑफिस की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि हमारे जो इदारे पहले से जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ चल रही थी वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले हम आज गुफ्तगू करेंगे कि जो कौमी बचत का सिस्टम बैठा था IT का, उसकी वजह से जो उनके अकाउंट होल्डर थे, लाखों अकाउंट होल्डर, वो शदीद परेशानी का शिकार थे। उसके बारे में डेवलपमेंट हुई है, उससे हम आपको आगाह करेंगे। इसी से जुड़ती हुई एक खबर और है कि AGPR का सिस्टम भी अब जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। गाहे बगाहे कभी किसी एक इदारे का IT का सिस्टम बैठ जाता है, कभी दूसरे का बैठ जाता है। तो अब AGPR का जो SAP का सिस्टम है वो इफ़ेक्ट हुआ है। उसकी वजह से जो पेंशन के जो केसेस जा रहे हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। दूसरा ये कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई है, उसमें हम आपको जो है वो डिटेल बताएंगे कि मुलाजमीन को फ़ारग करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे लेटर जारी करना शुरू कर दिए गए हैं और वाजबात उनको कब तक मिलेंगे और इसके बारे में मिनिस्टर क्या कहते हैं, कितने वाजबात मिलेंगे, कितने अरसे में मिलेंगे, इसकी तफसील आपको जो है वो बताएंगे। और छोटा सा अपडेट आपको देंगे कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुल्क के ज़िम्मे जो वाजिब अदा कर्ज़े हैं उसके अदाद व शुमार जारी किए गए हैं। पाकिस्तान के ज़िम्मे जो कर्ज़ा है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है और इसके बारे में भी हम थोड़ी सी आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे और तफसीलात से बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को बंद करने का जो फ़ैसला किया गया वो जुलाई से बंद करने का फ़ैसला कर दिया गया, 31 जुलाई से। तो अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से उनको लेटर्स जो है वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो लेटर जारी किए गए हैं कि जिसके ज़रिए मुलाजमीन को फ़ारग किया जा रहा है उसकी कॉपी भी अपलोड जो है वो कर दी जाए इसी व्लॉग में। उसमें ये बताया गया है, जो लेटर्स जारी किए गए हैं, कि उसमें कंडीशनल कहा गया कि सब्जेक्ट द अप्रूवल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, ये लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि जो फंड्स फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होंगे उसके मुताबिक जो है वो वाजबात अदा किए जाएंगे। और साथ ये कहा गया कि ये इन वाजबात की वसूली के लिए ज़रूरी है कि ये उन लोगों को वाजबात मिलेंगे कि जिनके ज़िम्मे ना तो यूटिलिटी स्टोर्स के कोई वाजबात अदा हैं, ना ही उनके ऊपर कोई केस है और ना ही उनकी तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ कोई केस दायर किया गया है, ना ही किसी मुलाजिम के ख़िलाफ़ जो है वो कोई इंज़बाती कार्रवाई हो रही है या कोई करप्शन में मुलव्वस होने की कोई उसके ख़िलाफ़ जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सस्पेंशन है। तो अगर ऐसे केसेस हैं तो उनको ये पैसे नहीं मिलेंगे तावक्त है कि उनकी क्लियरेंस नहीं होती। जिन लोगों ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पे केसेस किए हुए हैं उनको वो केस विड्रा करने पड़ेंगे और जिनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उन प्रोसीडिंग्स को जो है वो कंक्लूड करना पड़ेगा। उनको जो है वो उनके आउटकम्स जो हैं वो देखना पड़ेंगे कि क्या उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो सही थे, गलत थे, वो उसमें बरी होते हैं या सज़ा मिलती है। तो वो जो भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा उसके मुताबिक उनको जो है वो वाजबात दिए जाएंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो मुलाजमीन ये वाजबात लेना चाहते हैं तो उनको नो डिमांड सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। अगर वो नो डिमांड सर्टिफिकेट जो है वो मकामी जो इंतज़ामिया है, जो मतलब पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ इनके दफातर हैं, तो वो अपनी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर नो डिमांड सर्टिफिकेट की कॉपियाँ जमा करवा देते हैं तो उनको फिर वो रकम जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और इसी हवाले से आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट हाउस में कायमा कमेटी का इजलास भी हुआ था। उसमें वज़ीर-ए-आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए सनत व पैदावार हैं, हारून अख्तर, वो प्रेजेंट हुए थे। उन्होंने ब्रीफिंग दी और काफ़ी अरकान की तरफ से उनसे सख्त सवालात भी किए गए और उन्होंने भी ये बताया कि ये जो अदायगियाँ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमिन को शुरू करने जा रहे हैं ये 15 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। और उस लेटर में भी ये बताया गया है कि, और इन्होंने भी ये बताया है कि मुलाजमीन की जो तनख्वाहों के जो बकायाजात थे वो भी उनको अदा किए जाएंगे इन्हीं वाजबात के साथ जो रज़ाकाराना
ملازمت سے علیحدگی کی اسکیم ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ای سی سی کی اپروول ہو گئی ہے، کابینہ کی اپروول ہو گئی ہے، یو ایس سی کا جو اپنا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے اس کی بھی اپروول ہو گئی ہے، اور یہ 15 ارب روپے کا جو ہے وہ تخمینہ لگایا گیا تھا کہ 15 ارب روپے دیے جائیں گے، لیکن اس کو اب بڑھا کے 19 ارب روپے کر دیا گیا ہے، یعنی اب 15 ارب کی بجائے 19 ارب روپے جو ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین کو ادا کیے جائیں گے۔ وہ جو لیٹر جاری کیے گئے ہیں اس میں ابھی یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا دوران سروس وفات پا چکے ہیں، ان کو جو پینشن مل رہی تھی اس کا کیا ہوگا، کیا ان کو پینشن جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے گی، یا پینشن بھی ان کے بیواؤں کو اور ان کے جو لواحقین ہیں جو فوت ہونے والے ملازمین ہیں ان کو یک مشت جو ہے وہ ادا کر کے، یا اس کا کوئی پیکج اس کا بھی کوئی انٹروڈیوس کروایا جائے گا، تو کیا پینشن کا باب بھی ہمیشہ کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے ملازمین کا بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو تھی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی صورتحال۔ اب آتے ہیں محکمہ قومی بچت کی طرف سے۔ محکمہ قومی بچت کے جو پینشنر تھے اور جنہوں نے وہاں پہ اپنی جمع پونجی پینشن میں ملتی تھی وہ اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے یا اسکیمز لی ہوئی تھی، ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ آئی ٹی کا سسٹم ان کا بیٹھا ہوا تھا اور 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے جو افیکٹ ہو رہے تھے، تو اس پہ کافی دنوں سے وہ کوشش کر رہے تھے، اور ہم نے لوگوں کی کالز پہ، لوگوں کی نشاندہی پہ ان کی آواز بنے اور یہ آواز اٹھائی تھی، تو اس سے ابھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سسٹم آپریشنل ہو گیا، لیکن ابھی بھی مکمل آپریشنل نہیں ہوا، اور جو محکمہ قومی بچت کے حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی میجر جو ہے وہ ٹیکنیکل پرابلمز آئے ہوئے ہیں، اور وینڈرز ہیں جنہوں نے یہ سسٹم انسٹال کیا تھا ان سے بات چیت ہو رہی ہے، اور شاید جو ہے وہ سافٹ ویئر کو ریپلیس کرنا پڑے اور نیا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سسٹم لانا پڑے۔ تو لیکن اس وقت تک اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ سسٹم چلنا شروع ہو گیا ہے، ڈیلے ضرور ہے، اور 11 بجے کے بعد جو ہے وہ سسٹم صحیح کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ آپریشنل ہوتا ہے، تو اب اس میں اکاؤنٹس بھی کھل جاتے ہیں، بایو میٹرک بھی ہو جاتی ہے، اور نئی انویسٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی اسکیم خریدنا چاہتا ہے تو اسکیم بھی مل جاتی ہے، اور اگر کوئی پیسے منافع اپنا لینا چاہتا ہے یوٹیلیٹی سے محکمہ قومی بچت کے جو مراکز ہیں وہاں سے، تو وہ بھی ان کو مل جاتا ہے۔ لیکن سسٹم میں ابھی بھی ڈسٹارشنز ہیں، کبھی کبھی سسپینڈ ہو جاتا ہے سسٹم، بند ہو جاتا ہے، ہیک ہو جاتا ہے، تو یہ ابھی پرابلمس آ رہی ہیں، فلی فنکشنل نہیں ہوا، تو اب وینڈرز کے ساتھ ابھی معاملات طے نہیں پا رہے۔ اگر جو ہے وہ معاملات طے پا جاتے ہیں تو محکمہ قومی بچت کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ جو ہے وہ سسٹم کو ریپلیس کر دیا جائے، تاکہ اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم لگایا جائے جو ایکسپیڈائٹ ہو اور اس کی سپیڈ اتنی ہو کہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انتظار کی زحمت سے بچ سکیں۔ اور اس سے جڑی ہوئی جو خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ یہ ہے کہ اے جی پی آر کا سسٹم بھی جو ہے وہ اب ایفیکٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں بہت سارے پینشنرز کی طرف سے کوئریز آ رہی تھیں کہ وہ انہوں نے کافی عرصے سے اپنے محکمے کی جانب سے کیس تیار کر کے بھجوائے ہوئے ہیں، لیکن اے جی پی آر کی طرف سے ان کے جو فنڈز ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہے۔ تو پھر ہم نے اے جی پی آر حکام سے رابطہ کیا، تو اے جی پی آر حکام نے ہمیں بتایا کہ ان کا جو آئی ٹی کا سسٹم ہے اس میں کوئی پرابلمس آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے 22 تاریخ تک کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی ہے کہ یہ جو 22 سپتمبر تک کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو ابھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سسٹم میں اتنی پرابلم ہے کہ وہ یہ بھی چیک نہیں کر سکتے کہ کسی بھی امپلائی کا جو کیس آیا ان کا پینشن کا ڈاکومنٹیشن ساری مکمل آئی ہوئی ہو کے اس کی اپروول یا اجرا یا فنڈ ٹرانسفر تو دور کی بات ہے، ابھی ہم یہ بھی چیک نہیں کر سکتے کہ اس کیس کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو آئی ٹی منسٹری ہے اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہمارے ادارے ہیں اور حکومت، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایک طرف دنیا جو ہے وہ آئی ٹی کے شعبے میں بہت آگے جا چکی ہے، اور ہم بھی کرپٹو کرنسی کی بات کر رہے ہیں، ای کامرس کی بات کر رہے ہیں، ای آفسز کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے پہلے سے جہاں پہ الیکٹرانکلی چیزیں چل رہی تھی وہ ایفیکٹ ہو رہی ہیں، تو ایک کے بعد دوسرا ادارہ جو ہے وہ اس سے ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ پھر ابھی ڈیٹا لیکیج کی بھی آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل آ چکی ہے، اس کا وزیر داخلہ نوٹس لے چکے ہیں، تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم اس میں آگے جا سکیں اور جو مسائل ہیں وہ ان سے بچا جا سکے، ورنہ یہ رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گا یہ سسٹم، اور سہولت کی بجائے جو ہے یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے حکومت کو پہلے سے جو ہے وہ ایسے ماڈیولز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے چاہیے کہ جو فول پروف ہوں اور لوگوں کو سہولت کا باعث بنے۔
لاسٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ذمہ جو واجب الادا قرضہ ہے، حکومت روزی پکچر پیش کر رہی ہے کہ ہمارے اعداد و شمار بہتر ہو گئے ہیں، ہمارے مہنگائی نیچے آ گئی ہے، اور اسی طرح جو روزگار ہے وہ اس کے مواقع جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، ڈیفیسٹ ہمارا کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ 1,56,000 کی نفسیاتی حد جو ہے وہ عبور کر چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے فگر آئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے ذمہ واجب الادا قرضہ جو ہے وہ اس میں 13% سے زیادہ کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ کہ یہ اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ اس پاکستان کے جون 2024 میں پاکستان کے ذمہ جو قرضہ تھا وہ 68,914 ارب روپے تھا، جو مالی سال 2025 جو ابھی چل رہا ہے اس میں بڑھ کر 13% اضافے کے ساتھ 77,888 ارب روپے ہو چکا ہے۔ اور اس میں جو بائفرکیشن دی گئی ہے کہ جو وفاق کا جو قرضہ ہے وفاقی حکومت کا وہ 15.5% اضافے کے ساتھ 54,471 ارب روپے کا ہو چکا ہے۔ یہ وہ قرضہ ہے جو لوکلی طور پر جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور لیکن جو حکومت کا بیرونی قرضہ ہے وہ بھی 7.6% اس میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ بھی بڑھ کر 23,417 ارب روپے ہو چکا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ ملکی اکانومی میں پڑے گا، اس کی کاسٹ جو ہے وہ عام لوگوں کو جو ہے وہ پے کرنا پڑتی ہے۔ تو حکومت کو ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک جامع پلان بنانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ ملک جو ہے وہ قرضوں کی چنگل سے جو ہے وہ آزاد ہو سکے اور آزادانہ طور پہ اپنے فیصلے جو ہے وہ کر سکیں۔ کہیں ایسا ہی سرکل نہ چلتا رہے کہ پھر ان قرضوں کی ادائیگی کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ IMF کے پروگرام میں جانا پڑے، ان کی شرائط جو ہے وہ سخت ماننی پڑے، ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑے، پھر دوسرے جو ہے وہ ADB ہے اس کے پاس جانا پڑے، اسلامک بینک کے پاس جانا پڑے، تو اور یا پھر ہمیں اپنے مقامی بینکوں سے جو ہے وہ مہنگے قرضے لینے پڑے، یا پھر باہر کے بینکوں سے مہنگے قرضے لینے پڑے۔ اس کی تمام کی جو کاسٹ ہے وہ عام لوگوں کو اور اکانومی کو پے کرنا پڑتی ہے، اور اس سے بزنس بھی افیکٹ ہوتا ہے، اکانومی بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا پائیدار حل نکالنا چاہیے حکومت کو، اور ڈیٹ سروسنگ کے لیے جو ہے وہ جامع پلان بنا کے اور اس قرضے کو بتدریج نیچے لانا چاہیے، تاکہ ملک کی جو اکانومی ہے وہ سسٹینیبل اور لانگ ٹرم سسٹینیبل جو ہے وہ پیرامیٹرز پہ چل سکے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج تک کا ویلاگ، اور آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔ اپنے کومنٹس اپنے آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، آپ کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں آگاہ کریں، تاکہ ہم آپ کی آواز بنیں اور آپ کے مسائل کو اجاگر کریں۔